بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ اللہ کریم سے امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی گفتگو کا آغاز، جیسا کہ اس سے قبل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ موجودہ وفاقی حکومت کی نااہلی اور غلط پالیسیوں کے باعث ملک میں خوراک کے بحران سے بیسیوں لوگ کی اموات کا سلسلہ کراچی سمیت ملک بھر میں جاری ہے، جہاں پر آٹے جیسی بنیادی اشیاء کے حصول کے لیے لوگ بغیر آٹا لیے جاں بحق ہونے پر مجبور ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی میں نے یہ بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ ادویہ کی ترسیل، ادویہ کے خام مال کی امپورٹ اور امپورٹڈ ادویہ کے حوالے سے حکومت کی غیر ذمہ دارانہ پالیسیوں کے باعث وہ وقت آ چکا ہے کہ ملک میں جان بچانے والی ادویہ کا، بلکہ سرجری میں استعمال ہونے والی بڑی بنیادی اشیاء کا ایک بحران اس لیے آنے والا ہے کہ حکومت کو اس سلسلے میں اپنی جن ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے تھا، اس نے اب تک سوائے زبانی جمع خرچ کے کچھ نہیں کیا۔ تو جہاں خوراک کے بحران سے لوگوں کی اموات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہاں اب ادویہ کی قلت، یعنی بغیر دواؤں کے استعمال کے ملک میں لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اس سوال کا جواب آپ خود بہتر انداز میں دے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وفاقی وزارت صحت نے پاکستان نرسنگ کونسل کے نئے قانون کے نفاذ کے ساتھ ہی قانون کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس وقت ملک کے دیگر شعبوں کے اندر حکومت عوام کے مفاد کے بجائے اپنے مفادات کے حصول کے لیے عوام، ملک اور قوم کے مفادات کو داؤ پر لگائے ہوئے ہے۔ بتانا یہ ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل اس وقت ملک میں نرسنگ کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا وہ آئینی اور قانونی ادارہ ہے جس کی خود مختاری کو موجودہ حکومت نے ترمیمی بل کے ذریعے محدود کر دیا ہے۔ اس قانونی اور آئینی ادارے کو محدود کرنے کے ساتھ ساتھ اس ادارے کو قومی مجرمہ، سابق خلاف قانون رجسٹرار پاکستان نرسنگ کونسل فوزیہ مشتاق اور اس کے ٹولے کے سپرد کر دیا گیا ہے، جس کے لیے نہ صرف FIA میں تحقیقات جاری ہے بلکہ پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اس کا جو اسٹیٹس ہے موجودہ نرسنگ کونسل کے رجسٹرار اور اس کے ٹولے کا، یہ تقرریاں نہ صرف عدالت عظمیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں ہیں بلکہ پارلیمنٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں انہوں نے جو اس حوالے سے اپنے ریمارکس دیے ہیں اور جس طریقے سے وہ تحقیقات کر رہی ہیں، اور دیگر تحقیقاتی اداروں نے فوزیہ مشتاق کو قومی مجرمہ قرار دیا ہے۔ اس نے ہزاروں کے حساب سے جعلی ڈگریاں جاری کر دی ہیں، یعنی نرسنگ کے پورے ڈگری کے نظام کو مشکوک بنا دیا ہے۔ عالمی برادری کے اندر آئندہ پاکستان کی نرسنگ کا مستقبل داؤ پر انہوں نے لگا دیا ہے، صرف لوٹ مار اور 106 نجی نرسنگ اسکولز جو غیر قانونی طور کے اوپر رشوت کے عوض، کروڑوں روپے کی رشوت کے عوض ابھی بین پیریڈ کے اندر ان کو رجسٹرڈ کیا جا رہا ہے،
اور اس کی رجسٹریشن کا عمل جاری ہے۔ اور یہ سارا کام جو ہے میں وفاقی وزیر صحت جناب عبدالقادر پٹیل صاحب سے پوچھتا ہوں کہ فوزیہ مشتاق کس حیثیت کے اندر، جبکہ ان کی نوکری بھی ختم ہو چکی ہے، ان کی معطلی کے بھی احکامات جاری ہیں، تو وہ کس قانون کے تحت اپنا ایکٹ پلے کر رہی ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، جس کا جواب وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل کو نہ صرف عوامی سطح کے اوپر بلکہ پارلیمنٹ میں بھی دینا ہوگا، اس لیے کہ پارلیمنٹ کی قائمہ کمیٹیوں کے حوالے سے اور خود ان کی جماعت کی رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر شازیہ سومرو نے جو کچھ اس لوٹ مار ٹولے کے حوالے سے کام کیا ہے وہ بھی ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ جی ناظرین، اسی طرح سے صوبہ سندھ کے اندر 18ویں آئینی ترمیم کے بعد محکمہ صحت سندھ کو ایک جمہوری سرکاری ادارے کے بجائے ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو کی سلطنت بنا دیا گیا ہے، اور گزشتہ دنوں جو کچھ عبدالعزیز سدھڑ کے خودکشی کی صورت میں محکمہ صحت سندھ میں جو کچھ دیکھنے میں آیا اور جس طریقے سے ان کے خلاف قانون اسٹاف افسر فہیم احمد چاچڑ کے تمام معاملات بے نقاب ہوئے۔ ارے بھائی، اگر چلیے میں مان لیتا ہوں کہ اس اثنا میں ان کا ایک پرکشش ڈپارٹمنٹ جو کہ ورلڈ بینک کی جانب سے بتایا جاتا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ میں ان کی جس حوالے سے پوسٹنگ اور تقرری عمل میں لائی گئی، حالانکہ وہ پروجیکٹ تو ابھی فعال ہی نہیں ہوا ہے، لیکن ان کی جو وہاں پر پوسٹنگ دکھائی گئی وہ پوسٹنگ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پوسٹنگ کے ساتھ ہی کیا ان کی اسٹاف افسر کی پوسٹنگ کو ختم کرنے کا کوئی حکم بھی موجود ہے؟ یہ تمام وہ باتیں ہیں کہ محکمہ صحت سندھ کرپشن بچانے اور چھپانے کے چکر میں ایک جھوٹ کے اوپر ایک نیا جھوٹ بول کر، یعنی جو حال ہی میں ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب کا دوسرا خط سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے، اور اس میں وہ نہ جانے کیوں انہوں نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے کہ فہیم احمد چاچڑ کا نام انہوں نے اقدام قتل سے پہلے نامعلوم لوگوں کے کہنے کے اوپر لیا گیا ہے۔ ان نامعلوم لوگوں کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں، یعنی جہاں ملک کی سیاست میں نامعلوم لوگوں کی اصطلاح کا معاملہ بام عروج کے اوپر ہے، وہیں محکمہ صحت سندھ کے اندر نامعلوم لوگوں کی اصطلاح کا استعمال کیوں کیا گیا، اس کا جواب تو وہی لوگ دیں گے جن کے حوالے سے یہ اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سندھ ڈاکٹرز اتحاد نے اور دیگر طبی تنظیموں نے اس حوالے سے جو اپنی تشویش، تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ ایک تو اتنے بڑے سنگین معاملے کے اوپر پہلی بار ایک رکنی کمیٹی تحقیقاتی تشکیل دی گئی، اس ایک رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے اس اقدام قتل خودکشی کے واقعے کے اوپر اور اس سے جڑے ہوئے جو دیگر الزامات ہیں اس کے اوپر کیا تحقیقات کی، اس کی کیا فائنڈنگ ہے، اس کا آج تک کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ معلوم چلتا ہے کہ تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقاتی رپورٹ کو شرط خانے کی نظر کر کے در پردہ ڈاکٹر عبدالعزیز کو پرکشش ترغیبات دے کر اور ڈرا دھمکا کر انہیں لائن کے اوپر لے کر نوازشات کی بارش کر دی گئی ہے، تاکہ
محکمہ صحت سندھ کے اندر جو کرپشن کا کھیل ہے، جو کہ کمیشن کے نام سے اس کو بڑا ایک جائز ذریعہ ظاہر کیا جاتا ہے، بے شرم ہیں اور وہ بے ضمیر لوگ ہیں جو کہ کمیشن یعنی رشوت کو کمیشن قرار دے کر اسے اپنا حق جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہماری نشاندہی کے اوپر ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ میں پھر دوبارہ بھائی جب آپ کے پاس آپ لوگوں کی ترقیاں نہیں کریں گے اور ان کو پرانے گریڈ میں رکھ کر اپنے مطلب کے لیے استعمال کرتے ہوئے سرکاری افسروں کو ATM مشین بنا دیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر جو آپ کی جیبیں بھرنے کا یہ سلسلہ ہے بالآخر اس کا اثر تو عوام کے اوپر ہی جا کر پڑتا ہے، کیونکہ جن لوگوں سے اور جن افسروں سے اور خاص طور کے اوپر مولا بخش شیخ کا نام اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ میں بہت منظر عام پر آ رہا ہے کہ کسی پوسٹنگ کے لیے وہ 50 لاکھ مانگ رہے ہیں، کسی پوسٹنگ کے لیے وہ 30 لاکھ کا بھاؤ کھول رہے ہیں۔ یہ مولا بخش شیخ کے حوالے سے بھی محکمہ صحت سندھ کے ترجمان کو فوری طور کے اوپر ان الزامات کے حوالے سے وضاحت کرنی چاہیے کہ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کے اندر یہ کیا کھیل ہے کہ سینئر اسامیوں کے موجود افسر وہ تقرری کے منتظر ہیں، لیکن ان کو صرف تقرری اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ وہ آپ کی مطلوبہ رشوت کی رقم ادا کرنے سے قاصر ہیں، پھر لوگوں کو ترقیاں آپ اس لیے نہیں دے پا رہے ہیں کہ وہ لوگ آپ کو جو رقم آپ مانگ رہے ہیں وہ دینے سے قاصر ہیں۔ بہرحال یہ بات خوش آئند ہے کہ لائیو ڈیجیٹل نیوز کی نشاندہی کے اوپر 7 افسران کی ترقی کے لیے باقاعدہ لیٹر کا اجرا ہو چکا ہے، اور میں اس کو خوش آئند کہوں گا، اور حکومت سندھ کو بھی چاہیے کہ جب وہ آئین اور قانون کے مطابق حکومت کرنے کی دعوے دار ہے تو اسے تمام اداروں کو آئین اور قانون کے مطابق چلانا چاہیے، نہ کہ اپنی مرضی سے آپ جونیئر افسروں کو پیسہ جمع کرنے کی مشین بنا دیں، جس سے کہ نہ صرف شہر کے اندر بلکہ صوبے کے اندر ڈرگ ایڈمنسٹریشن عوام میں بدنام ہوتی ہے، کیونکہ یہ افسر مجبور ہوتے ہیں آپ کے اہداف کو پورا کرنے کے لیے پبلک سے رشوت لینے کے اوپر۔ پبلک سے رشوت لینے کا عادی آپ بناتے ہیں، حالانکہ آپ کو یہ چاہیے کہ نیچے گراس روٹ لیول کے اوپر اگر کہیں رشوت خوری ہو رہی ہے اور قانون شکنی ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے ضامن اور ذمہ دار آپ ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ حکومت سندھ اسی ایمانداری سے ہماری بتائی ہوئی باتوں کے مطابق کمیشن اور کرپشن کو محکمہ صحت سے ختم کر کے محکمہ صحت میں افسران کی تقرری اور ترقی میرٹ کے مطابق کرے گا۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔